بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عشق کیا ہے؟ کیسے ملتا ہے یہ عشق؟ آئیے آج آپ کو ایک نوجوان کی کہانی سناتے ہیں۔ دن 11 بجے کا وقت تھا اور میں بابا جی کی خانقاہ پہ بیٹھا ان کی نصیحتوں سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ بابا جی سے ملاقات سے پہلے عشق کے بارے میں میرا نقطہ نظر وہی تھا جو ہم میں سے 80% لوگوں کا ہے، لیکن اس دن کے بعد مجھے پتا چلا شاید 80% لوگ عشق کو غلط نظر میں دیکھتے ہیں اور بلا وجہ عشق سے نفرت کرتے ہیں۔ ہم نے عشق کو صرف عورت ذات تک محدود کر دیا ہے اور ہم سمجھتے ہیں عشق صرف جنس مخالف کے لیے رونے دھونے اور جان کی بازی لگانے کا نام ہے، اور اگر کوئی جنس مخالف کو پانے کے لیے مجنون، پاگل یا دیوانہ بن جائے یا خودکشی کر لے، ہم اسے عشق کی معراج سمجھتے ہیں، لیکن یہ عشق کی کھلی توہین ہے۔ میں نے پوچھا، بابا جی عشق کیا ہے؟ بابا جی نے ماہر فلسفی کی طرح نظریں گھمائی اور میری طرف دیکھ کر بولے، عشق کمال انسانیت، حاصل مذہب، ایک بلند ترین تجزیہ اور انسانی تلاش کا نام ہے۔ انسان کا دل اگر عشق سے خالی ہو تو وہ انسان نہیں، پتھر کا بت ہے۔ عشق انسان سے خدا نہیں چھڑواتا بلکہ انسان کو خدا کے قریب کر دیتا ہے، اور عشق ایک تاریک جنگل کی طرح ہوتا ہے۔ جو ایک دفعہ اس جنگل میں چلا جائے وہ کبھی واپس نہیں آتا۔ عشق بے لوث ہوتا ہے اور طبیعت میں شائستگی پیدا کر دیتا ہے۔ عشق سندل کی لکڑی کی طرح سلگتے رہنے کا نام ہے، اور عشق کسی کو پانے اور کھونے سے بہت ماورا ہوتا ہے۔ عشق احسار اور قربانی کا جذبہ پیدا کرتا ہے۔ جو خود غرض ہو وہ عشق نہیں ہوتا، اور عشق انسان کو خلق عظیم کا پیکر بنا دیتا ہے۔ میں نے پوچھا، بابا جی عشق حقیقی اور عشق مجازی کی حقیقت کیا ہے؟ بابا جی نے گہری سانس لی اور سرد آہ بھر کر بولے، عشق ہوتا ہے، خواہ عشق حقیقی ہو یا مجازی، یہ خوش نصیبوں کو ہوتا ہے، اور اگر کوئی سمجھنے والا ہو تو عشق اللہ کی بہت بڑی توفیق ہوتی ہے، گناہ نہیں۔ عشق بندے کو رب کے قریب کر دیتا ہے، اور دنیا میں 1,24,000 انبیاء بھی بندے کو رب کے قریب کرنے آئے تھے۔ اب اس سے تم عشق کے مقام اور مرتبے کا اندازہ کر سکتے ہو۔ بابا جی کے اس جواب نے مجھے تذبذب میں ڈال دیا کہ میں رکے بغیر بولی، بابا جی عشق حقیقی تو بجا، مگر عشق مجازی تو ہم کیسے اللہ کی توفیق کہہ سکتے ہیں؟ کیا یہ کھلا گناہ نہیں؟ بابا جی نے ناصحانہ انداز میں بولنا شروع کیا، عشق مجازی عشق حقیقی کی منزل آسان کر دیتا ہے، اور عشق مجازی کے دریا میں بہنے والا نافرمان کبھی نہ کبھی عشق حقیقی کے سمندر میں اتر جاتا ہے، اور پھر اس کے اور رب کے درمیان صرف ایک باریک سا پردہ حائل ہوتا ہے۔ وہ پہلی ہی جست میں عشق حقیقی کے اس مقام تک پہنچ جاتا ہے جہاں صوفیاء 20 سال کی محنت اور ریاضت اور مشقت کے بعد پہنچتے ہیں۔